جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بڑی مدت گزری، ایک زمانہ گزرا کہ کوئی نبی نہیں آئے تھے، کوئی رسول نہیں آئے تھے، کوئی ایسے شخص نہیں آئے تھے جو اس وقت کے لوگوں کی صحیح رہنمائی فرماتے، جو اس وقت کے افرادوں کی صحیح گائیڈنگ کرتے اور صحیح راہ بتلاتے۔ لہٰذا ایک زمانہ گزرا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی اور ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ایسے وقت میں مکہ کے ماحول کو اگر دیکھا جائے، کتابوں سے پوچھئے اس کے ماحول کو اور کتابوں کی وقت گردانی کیجئے اور پتہ کیجئے کہ اس وقت کی حالت کیا تھی، اس وقت کا سچویشن اور کنڈیشن کیا تھا، تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ برا نظام مکہ مکرمہ کا تھا۔ سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش کی جا رہی تھی، عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ چکا تھا اور ظلم و ستم آسمان چڑھا ہوا تھا۔ گو کہ تمام برائیاں اس وقت مکے میں پھیل چکی تھی، مکہ بے شمار برائیوں کا آماج گاہ بنا ہوا تھا، بے شمار برائیوں کا اڈا بنا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے جب اللہ سرفراز فرماتا ہے تو اللہ کا پہلا پیغام، اللہ کا پہلا میسج، اللہ کا پہلا سندیش، اللہ کا پہلا حکم جو ہوتا ہے وہ صرف ایک برائی کے تعلق سے نہیں ہوتا، جبکہ اس وقت میں سینکڑوں برائیاں پائی جا رہی تھی، اس وقت میں شراب پی جا رہی تھی، اس وقت میں زنا کیا جا رہا تھا، اس وقت میں بچی زندہ درگور کی جا رہی تھی، اس وقت میں ظلم و زیادتی عام تھی، اس وقت میں سود کا نظام اور ناانصافی کا نظام سر چڑھ کے بول رہا تھا، اس وقت میں اختلافات اس قدر چڑھ پکڑ چکے تھے کہ اگر اختلافات ہو جاتے تو سینکڑوں اور صدیاں وہ اختلافات ختم ہونے نہیں پاتے تھے۔ 40 سال تک لوگوں میں اختلاف رہتا، لوگوں میں دشمنی، عداوت اور بے شمار برائیاں اور قباحت رہتی۔ ان تمام برائیوں کے بیچ جب اللہ تعالیٰ میسج بھیجتا ہے اپنے رسول کو، جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایک الارم دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایک مقصد دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایک مشن دیتا ہے، تو اے لوگوں سوچنے کی بات ہے، ریمارکیبل بات ہے، قابل تعجب اور نشاندہ بات ہے کہ اس وقت برائیاں بے شمار تھی، بے شمار برائیاں تھی اور بے شمار اس وقت بیماریاں تھی، لیکن بے شمار بیماریوں کے باوجود اور بے شمار برائیوں کی جو دوا اللہ تشخیص کرتا ہے، بے شمار برائیوں کی دوا جو اللہ ان لوگوں کو اپنے رسول کے ذریعے سے دیتا ہے، وہ صرف ایک دوا دیتا ہے۔ برائی سینکڑوں تھی اور گناہ سینکڑوں قسم کے تھے، گناہ عام تھے اور زنا بھی اور چوری بھی، ڈکیتی بھی، ظلم و زیادتی بھی، شراب بھی، ان تمام چیزوں کا جو اصل اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، جو ٹیبلیٹ اور جو انجیکشن اور جو اللہ تعالیٰ حل اور سولوشن آسمان سے اتار رہا ہے، صرف ایک اتار رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، برائی بے شمار ہے، مریض بے شمار قسم کے ہیں، مرض بے شمار قسم کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ایک دوا دے رہا ہے۔ وہ دوا کیا ہے؟ وہ دوا پہلی وحی ہے، وہ دوا پہلی وحی ہے، وہ دوا اللہ کا پہلا میسج ہے، وہ دوا اللہ کا پہلا حکم اور اللہ کا پہلا پیغام ہے، جسے قرآن نے یوں یاد کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس وقت بے شمار برائی ہو رہی تھی، اس وقت
بے شمار کمیاں تھی، اس وقت بے شمار لوگوں میں غلط توہمات، غلط نظریات اور غلط عقائد تھے، لیکن اللہ تمام کو صرف ایک حکم کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ چاہتا تو سب سے پہلے ایک ایک کر کے اپنے رسول کو کہتا کہ اگر بچی زندہ درگور کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اللہ اس آیت کا نزول کرتا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ من املاق۔ اور اگر اللہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں میں اختلافات بڑھے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ اس آیت کا انتخاب کرتا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ اس آیت کو نازل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نازل نہیں کیا۔ شراب پی جا رہی تھی، اللہ اس وقت شراب کی ممانعت کے تعلق سے اس آیت کا نزول کرتا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بے شمار برائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کی دوا ایک دوا میں رکھ دی، تمام برائیوں کا علاج ایک ٹیبلٹ میں رکھ دیا، تمام برائیوں کا علاج صرف ایک میسج اور ایک پیغام اور ایک سندیش میں رکھ دیا۔ برائی کا بھی وہی علاج، شراب پینے کا بھی وہی علاج، زنا کا وہی علاج، چوری کا وہی علاج، ظلم و زیادتی کا وہی علاج، اختلاف کا وہی علاج۔ وہ سب کا علاج کیا تھا؟ سب کا علاج اقرأ باسم ربک الذی خلق تھا۔ ورنہ اللہ سے باقی کون جاننے والا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ رگ و پا کو جانتا ہے، وہ تو انسان کے شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ حالات کو جانتا ہے، وہ سچویشن اور کنڈیشن کو جانتا ہے، آنے والے حالات کو جانتا تھا۔ اللہ جان رہا تھا کہ اگر انسانوں کو صرف برائی سے روک دیا جائے، چوروں کو چوری سے باز کر دیا جائے، شراب پینے والوں کو صرف شراب سے باز کر دیا جائے، زناکاروں کو صرف بدکاری سے روک دیا جائے، اختلاف کرنے والوں کو اختلاف سے دور کر دیا جائے، اور علم کا میسج نہیں لایا جائے، اور ایجوکیشن کا کوئی پیغام نہیں دیا جائے، تو لوگ ایک چیز سے رکیں گے، لیکن دوسری سب سے بڑی چیز وہ ان سے فوت ہو جائے گی۔ اگر چوری سے روکے گا، شراب نہیں چھوٹے، شراب ان سے نہیں چھوٹ پائے گی، اور اگر شراب سے وہ باز آئے گا تو چوری ان سے دور نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کا علاج اور تمام پرابلمز کا سولوشن ایک ہی آیت میں رکھ دیا اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کہ چوری کی بھی یہی دوا ہے، پڑھو، اور شراب کی بھی یہی دوا ہے، پڑھو، اور اختلاف کی بھی یہی دوا ہے، پڑھو، اور زناکاری کی بھی ایک ہی انجیکشن ہے، پڑھو۔ پڑھو، جب علم عام ہوگا، ایجوکیشن عام ہوگا، تعلیم عام ہوگی، گھر گھر میں تعلیم ہوگی، چپے چپے میں ایجوکیشن ہوگا، بچہ بچہ پڑھا ہوا ہوگا، تو پھر چوری کا نام و نشان نہیں ہوگا، پھر شراب نہیں پی جائے گی، پھر اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، پھر لوگوں میں بغاوت نہیں آئے گی، پھر لوگوں میں عداوت نہیں آئے گی، پھر لوگ نماز سے بھی دور نہیں ہوں گے، پھر سینکڑوں معبودان باطل کی جو پوجا ہو رہی تھی وہ پوجا نہیں ہوگی، اس لیے کہ علم بتائے گا پرستش کس کی جائے گی، علم بتائے گا کہ عبادت کس کی جائے گی، علم بتائے گا چوری نہیں کرنا ہے، علم بتائے گا شراب نہیں پینا ہے، علم بتائے گا اختلاف نہیں کرنا ہے، علم بتائے گا کہ صنف نازک کو زندہ درگور نہیں کرنا ہے۔ بے شمار پرابلمز، سولوشن ون، وہ سولوشن ایجوکیشن، صرف ایجوکیشن ہے، لیکن افسوس آج بھی وہی پرابلمز ہیں، آج بھی وہی پریشانیاں ہیں، آج بھی وہی دقتیں ہیں، آج بھی وہی مسائل ہیں، لیکن ہم نے ان مسائل کا حل جہاں تلاش کرنا چاہیے تھا ہم نے وہاں تلاش نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج چور چوری اب تک کر رہا ہے، شراب پینے والا اب تک شراب پی رہا ہے، اختلاف کرنے والے اب تک اختلاف کر رہے ہیں،
زنا کرنے والے اب تک زنا کرتے چلے جا رہے ہیں، تمام قسم کی برائیاں اب تک عام ہیں، لیکن جن چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، جن چیزوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا، جن چیزوں کو ٹیبلٹ کے طور پہ اور سلوشن کے طور پہ اور حل کے طور پہ اختیار کرنا چاہیے تھا، ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے آج بھی معاملہ، معاشرے کا معاملہ وہی ہے جو کل تھا۔ اس لیے رب نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب کا حل صرف ایجوکیشن ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن اختیار کرنا پڑے گا، اور جہالت کو ختم کرنا پڑے گا، ظلمت گدے کو مٹانا پڑے گا، اور جو ظلم و جور ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایجوکیشن کو عام کرنا پڑے گا، چپے چپے میں عام کرنا